شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اس کا گھر فرشتوں سے بھر جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کا نور برستا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکیں، اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ ناظرین بہت ہی خاص ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جب جہاں جیسے مرضی چاہے کر سکتے ہیں، نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلاں نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ نہ پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پر دولت بنا موسم کے بارش کی طرح برسے تو یہ عمل آپ لوگ کر لینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو پورا سال کیا پوری زندگی انشاءاللہ دولت کی، رزق کی تنگی نہیں رہے گی۔ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائے تو میرے بھائیوں اور بہنوں میرا گریبان پکڑ لینا۔ آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مراد ہوگی وہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین اور آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی اور بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا یہ جان لے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے خدائی کی نفی اور اسی کے لیے الوہیت کو ثابت کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمے کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اپنے دعوائے ایمان میں یہ سچے اور راست گو ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان 2 باتوں میں شک نہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ جنت کا مستحق رہے گا۔ بندہ ان احکامات پر عمل کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ کلمہ توحید کو سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے، اس طور پر کہ دل اور زبان دونوں اس کے مفہوم پر پورے طور پر متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم اور یہی اس کی شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو امام حسن بصری نے جواباً کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے فرائض کو بجا لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر نہ عمل کرے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کرے، اور جو صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو صرف زبانی اقرار اس وقت تک سود مند نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اقرار کو اعمال کے ساتھ مضبوط نہ کر لے۔ اسی طرح ناظرین، سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ کیا تمہیں اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر کی خلافت گراں گزری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں، اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو وہ اس کے اعمال نامے کا نور ہوگا اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے۔ لیکن میں یہ کلمہ آپ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کلمے کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ کو اس سے بہتر اور باعث نجات کسی کلمے کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے جو الفت اور محبت تھی اور جس طرح آپ انہیں آخری وقت میں قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے رہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا جسے مرتے وقت کوئی اپنی زبان سے ادا کرے۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ ناظرین چلتے پھرتے پڑھ لیا میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو چاہے ذاتی مکان چاہیے ہو یا آپ کو دنیا جہان کی دولت چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، محل چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، بچے بچیوں کی اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہوں، اپنی شادی کا مسئلہ ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، بے اولادی ہو، تنگ دستی ہو، فاقے ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، فقیری ہو، الغرض آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ بالکل سستی مت کرنا، اس وظیفے کو بالکل مت گنوانا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی سنور جائے، پوری زندگی آپ پیسوں میں کھیلیں، پوری زندگی اتنا پیسہ آئے گا کہ انشاءاللہ ساری زندگی کام آئے گا، پوری زندگی بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوتی رہیں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں، میں خود بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں اور اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جتنا میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی زیادہ مجھے عطا کیا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ رزق آتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بہت سے دکھیاری، پریشان، تنگ دست لوگوں کو یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بتایا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کو خالی جھولیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے قرضوں کو ایک ایک دن میں اترتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں کوئی قسم نہیں اٹھا رہا، نہ ہی میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ خود پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ پر چاہے 1,00,000 کا قرض ہو، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ ہو، وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے قرضے اترنے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ آپ لوگ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں بھی پوری کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ابھی وظیفہ پڑھا اور سالوں انتظار کرنا پڑا۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر یہ وظیفہ اپنا اثر دکھاتا ہے، بشرط یہ کہ یہ ایک دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، جب آپ کو وقت ملے پڑھ لیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے آپ ایک بار پڑھ سکتے ہیں، پھر کوئی دوسری حاجت ہو تو دوبارہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ یہ عمل کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں، 4 مرتبہ کر لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔
عمل بالکل آسان سا ہے، اتنا آسان کہ کوئی ایسے بھائی بہن بھی ہوں جن کو ایک لفظ پڑھنا نہ آتا ہو، وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ یہ وظیفہ انتہائی آسانی کے ساتھ کر لیں گے، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ ہر کوئی فوراً پڑھ سکتا ہے، وقت بھی بالکل کم لگتا ہے۔ آدھا پونا منٹ یا 1 منٹ بھی اگر وقت لگتا ہے تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا وقت ضائع ہو ہی نہیں سکتا، بشرطے کہ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات میں یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے، چاہے گھروں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، کہیں بھی آپ ہوں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کسی جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، 1 بار کر لو، 2 بار کر لو۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو اجازت بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ رہو، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات، خشکی تری، سفر و حضر، فقر و قناعت، صحت و مرض، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ دلوں کی سی ہے۔ زندگی ناظرین ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین دونوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کی حاضری میں کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، بروز قیامت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سب سے پہلے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ جلد بازی میں، بھاگم بھاگی میں، بے دلی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ 1 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہیں تو سب سے آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور افضل ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اور جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے پہلا کلمہ پڑھا، اب آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک، پھر 100 مرتبہ پہلا کلمہ، اور پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا تو اب فوراً اسی وقت اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح لے لیں، نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جیسے ہی آپ نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا، اب آپ کو یہ وظیفہ، یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا تو فوراً یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں۔ بڑے آسان سے کلمات ہیں، پہلے سن لیں، سمجھ لیں، جب ویڈیو مکمل ہو جائے تو پھر عمل کرنے کے لیے بیٹھیں۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ ایک پورا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، دوبارہ سن لیجئے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپ نے گن کر 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے درود پاک، پھر 100 مرتبہ پہلا کلمہ، پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ، اور جب یہ ہو جائے تو پھر 111 مرتبہ آپ کو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسے ہی آپ یہاں تک کر لیں پھر آگے کیا پڑھنا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ پورا عمل جو میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اتنا آسان عمل ہے، زیادہ وقت بھی آپ کو نہیں لگے گا، بالکل عمل ختم ہونے لگا ہے۔ جب آپ عمل کریں گے تو چند منٹ میں یہ عمل پورا بڑی آسانی اور بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ 111 مرتبہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے، بے حد آسان عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر جائز حاجت، وہ حاجت جس کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کرنے کا ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی حاجتیں جو ہیں 1 2 یا اس سے زیادہ آپ نے بار بار دعا کرنی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا جب وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا وظیفہ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو اللہ پاک اپنے اس پاک کلام کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بالکل فی سبیل اللہ آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں، آپ خدا کے لیے ان سے فائدہ حاصل کیا کریں، تاکہ جتنے لوگوں تک مزید یہ پیغام پہنچے گا اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی نہ کسی حاجت کو پورا ہونے کا طلبگار ہے، کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر انسان خوشحال نہیں ہے۔ میرے بتلانے میں، سمجھانے میں ناظرین وقت لگ رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایک بات تفصیلی بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عمل اگر میرے بھائیوں میری بہنوں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی آپ کو سمجھانے میں اور آپ لوگ صحیح طرح نہ کر پائے تو پھر آپ کو اس عمل کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میں پوری توجہ سے، پورے دھیان سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں، تاکہ آپ لوگ صحیح طرح یہ عمل کرو۔ میں خود جس طریقے سے کرتا ہوں اور اس وظیفے کو میں نے کئی لوگوں کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بتایا ہے، اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ جب آپ نے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ان کلمات کو پڑھ لیا تو فوراً آپ کو آخر میں کیا پڑھنا ہے اب یہ سمجھ لیجئے، اور پھر پورا عمل اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے استغفار کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشواتے رہنا ہے۔ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے ہر قدم پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک بابرکت نام لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔